کس کثرت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو علم دین کے حصول کے لیے بغداد جانے کی خواہش ظاہر کی. بغداد علم کا شہر. والدہ نے آپ کا شوق علم دیکھ کر اجازت دی اور فرمایا بیٹا اب ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی، تو زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کل بروز قیامت رب کے سامنے تمہاری والدہ کا سر شرم سے جھک جائے. کوئی ایسا کام نہ کرنا. اور بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. تو یہاں بیٹھے والد صاحب بھی یہی کہیں گے، والدہ بھی یہی سوچ رہی ہوں گی کہ مولانا ہم بھی اپنے بچوں کو سچ کی ہی تلقین کرتے ہیں. جھوٹ تو ہم نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، ہم تو منع کرتے ہیں، مارتے ہیں اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل آپ ایسا کرتے ہیں، کرتی ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، ایک بچے کو آپ بول رہے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو، اور جب کوئی ایسا شخص باہر ملنے کو آئے اور والد صاحب اس سے ملنا نہیں چاہتے تو اسی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بول دو ابو گھر پر نہیں ہیں. کچھ بچے اتنے بھولے اور معصوم ہوتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں انکل ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کے کہے کا اثر اس پہ ہوگا یا جو آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بلوا رہے ہیں اس سے، یہ اثر ہوگا. زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سچ بولنا چاہیے، لیکن آپ اسے جھوٹ پہ خود لگا رہے ہیں، خود لگا رہے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف گئے، مادرزاد ولی ہیں، اس کے باوجود 16 سال آپ نے علم دین حاصل کیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مردے ہی نہیں، مرغے ہی نہیں، بلکہ دین اسلام کو زندہ کیا. آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. جو لوگوں کی جہالتوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، دین اسلام پہ چلنا اس امت نے کم کر دیا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دوبارہ اس کام پر لگا. آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے. کیونکہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں اولیاء کا سلسلہ شروع کیا. ہر دور میں آئیں گے، ہر دور میں آئیں گے، لوگوں کو رشد و ہدایت کا درس دیں گے. وہ کام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو بات کر رہا تھا، آئیے اسی بات کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کی تربیت کس انداز میں ہوئی. آپ مدرسے چلے گئے، بغداد میں علم دین حاصل کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ دوران طالب علمی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، 1.5 دن کا فاقہ. فرماتے ہیں ایک بچہ مدرسے کے صحن میں اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا جب وہ لقمہ بنا کے اپنے منہ میں ڈالتا تو شدت بھوک سے میرا منہ کھل جاتا تھا. ایسے ہی تو نہیں بنے نا غوث اعظم، اتنی محنت کری، 16 سال علم دین حاصل کیا. چند سال کے بعد بغداد کا ایک گیلان کا ایک تاجر بغداد آیا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے اس سے اپنے گھر کا حال پوچھا. اس نے کیا جواب دیا کہ بیٹا آپ کی والدہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، مرد تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چند ایک عورتیں جاتی ہیں گھر میں تو پتہ یہ لگا کہ آپ کی والدہ بہت بیمار ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے ملنے کے شوق میں مدرسے کی جس دن چھٹی ہوتی تھی
جیسے آج ویکینڈ ہے، کل چھٹی، تو آج کی تعلیم مکمل کر کے حضور غوث اعظم پیدل سفر کیا بغداد سے گیلان تک کا کہ والدہ سے مل کر واپس آ جاؤں۔ رات کے آخری پہر میں گھر پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کچھ دیر کے بعد آواز آئی، کون آیا؟ عرض کی عبد القادر۔ فرمایا کون عبد القادر؟ کہ امی جان آپ کا بیٹا ہے، آپ سے ملنے آیا۔ سالوں کے بعد بیمار ماں سے بیٹا ملنے آئے، ہونا تو یہ چاہیے دروازہ کھول دیا جائے، لخت جگر کو گلے لگا لیا جائے، لیکن والدہ جواب کیا دیتی ہیں؟ یہ تربیت ہوئی ہے حضور غوث اعظم کی۔ فرمایا بیٹا یہ بتاؤ تعلیم مکمل کر کے آئے ہو یا ادھوری چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی امی جان ابھی تعلیم مکمل ہونے میں تو کچھ وقت باقی، میں تو آپ کی طبیعت کا سن کر چلا آیا۔ فرمایا میری تیمارداری کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم دین کا علم حاصل کرو، تم دین کا علم حاصل کرو۔ حضور غوث اعظم واپس چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ کا وصال بھی ہو گیا۔ آپ نے 16 سال علم دین حاصل کیا۔ علم و فضل میں آپ کا وہ کمال ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے آپ کے سامنے زانوِ تلمذ کیا۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایک مسئلہ علماء کے پاس آیا، کسی بیوقوف آدمی نے اس طرح کی قسم کھا لی کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کروں، میں اگر ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ علماء کے بعد مسئلہ آیا، علماء سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ایسی کون سی عبادت ہوگی جو دنیا میں اکیلا یہی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا؟ سب نے اپنی معذوری ظاہر کر دی کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی کو طلاق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔